بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آلہ و اطرتہ بعدد کل معلوم لک استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ۔ السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالاسر۔ سب دیکھنے سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں نے اس لائیو ویڈیو سے پہلے کچھ میسج دے دیے ہے، ڈسکرپشن میں وہ آپ پڑھ لیجئے گا۔ وہ کی میسج ہے، چونکہ میری ذمہ داری ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں یا دیکھتا ہوں وہ نوجوانوں تک ضرور پہنچے۔ یہ آپ لوگوں کی امانت ہے میرے پاس، اور امانت لوٹا دینی چاہیے۔ یہ شہر خاموشاں قبرستان، گریو یارڈ، انسان جب جسم کی دنیا سے اگلی دنیا میں منتقل ہوتا ہے تو اس کے جسم کو یہاں پہ دفن کیا جاتا ہے۔ آپ اس کو ڈسپوز آف کہہ لیں، کچھ بھی کہہ لیں۔ ہر مذہب نے دین کے اندر، رواجوں کے اندر، ثقافتوں میں لوگوں کے مختلف طریقے ہیں۔ کوئی اپنے جانے والے جسموں کو سمندر میں پھینک دیتے ہیں، کوئی جنگلوں میں پھینک دیتے ہیں، کوئی پہاڑیوں پر، کوئی کہاں پہ، کوئی جلا دیتے ہیں۔ ہمارا جو عقیدہ ہے، جو تعلیمات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، ان کے مطابق ہم یہاں پہ اپنے پیاروں کو دفنا دیتے ہیں زمین کے اندر۔ ان کا جو جسم ہے، جسم مٹی کی امانت، وہ مٹی کے حوالے ہم کر دیتے ہیں۔ تو مکمل آباد شہر خاموشاں، میں اکثر کہتا ہوں ایک بستی وہ ہے جہاں یہاں آنے والے پہلے بستے تھے، اب ایک یہ بستی ہے، اور اس بستی کے بعد کون سی بستی آباد ہونی ہے وہ اعمال پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کے اعمال کیسے ہیں۔ تو صبح چونکہ بہت زیادہ بارش ہوئی تو بیجی کا جو مدفن ہے وہ، چونکہ یہ بالکل الگ سے ان کی خواہش کے مطابق، ان کی زندگی میں ہی یہ کچھ زمین تھی کنال کی ساری، تو یہ لے لی گئی تاکہ یہ ویسے بھی ایکسٹینشن بنتی ہے جو کہ کافی زیادہ قبور ہیں۔ تو بیجی کی وصیت کے مطابق، چونکہ آپ نے خود نشاندہی کی تھی، خود فرمایا تھا کہ یہاں پہ مجھے دفن کیا جائے، تو ابھی یہ بلاکس وغیرہ منگوا لیے ہیں۔ چونکہ یہ بالکل کھیت تھا تو اس لیے یہ آخری آرام گاہ ہے بیجی کی، اور باقی سارا کھیت ہی ہے۔ یہاں پہ میں نے سکچین کے درخت لگا دیے ہیں، کچھ پھول وغیرہ۔ یہ انسانی جسم کی دنیا میں انسان اپنے آپ کو تسلیاں دیتا ہے اس طریقے سے۔ تو السلام علیکم۔ میں صبح یہاں آ گیا تھا پہلے، تو پھر میں گیا ہوں ساری قبروں کو دیکھا، چونکہ بارش ہوتی ہے تو بہت ساری قبریں بیٹھ جاتی ہیں، تو میں نے ایسے ہی ایک چکر لگایا۔ میں نے کہا کہ چلے میں سب کو دیکھتا ہوں، اور ساتھ ساتھ انسان پڑھتا جاتا ہے، چونکہ ہمارے اختیار میں اب صرف یہی ہے۔ زندگی عجیب سی ہے۔ یہ فلسفہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو اگر ہم سامنے رکھیں تو ہمیں حکم ہے کہ جنازوں میں جایا کرو، قبرستان کا چکر لگایا کرو، دیکھا کرو، عبرت پکڑا کرو۔ فاعتبروا یا اولی الابصار، اے آنکھوں والو عبرت پکڑو۔ تو میں زیادہ لمبی باتیں اس میں نہیں کروں گا، وہ باتیں ہماری چلتی رہتی ہیں، پہلے بھی چلتی رہتی تھیں۔ میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا نوجوانوں سے، ہمیشہ نصیحت بھی کرتا ہوں، وصیت بھی کر دیتا ہوں
اپنے تمام طلباء و طالبات سے، سننے والوں سے، جو جہاں پہ ہے، یہ جو والدین کا رشتہ ہے یہ اتنا عظیم رشتہ ہے کہ اس کے لیے میرے جیسا بندہ جو بولتا ہے، جس کے پاس لفظ ہیں، وہ بھی خاموش ہو جاتا ہے۔ ماں باپ کی عظمت کا احاطہ ممکن نہیں ہے، اور میں وہ اولاد نہیں ہوں کہ جو ماں باپ کے جانے کے بعد اس بات کا احساس کرے کہ ماں باپ کتنے قیمتی ہیں۔ اللہ کا یہ بڑا کرم ہے، ماں باپ کی تربیت ہے، اساتذہ کرام انہوں نے اس طریقے سے ہمیں روحانی تربیت ہماری کی ہے کہ ماں باپ کی زندگی میں ہی ان کی اہمیت کا احساس قدم قدم پر رہا اور ہمیشہ بڑھتا چلا گیا۔ تو جب انسان قرآن کو پڑھتا ہے، قرآن کا طالب علم ہوتا ہے، احادیث اس کے سامنے ہوتی ہیں، بزرگوں کے اقوال، زندگی کے تجربات، مشاہدات، تو انسان دیکھتا ہے چیزوں کو۔ تو افم ولا تنہرہما، اور پھر ساتھ جو دعا سکھائی گئی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، یہ بڑی خوبصورت دعا ہے، اس کو اپنا وظیفہ بنا لیں۔ والدین کے ساتھ لاڈیاں کریں، جس قدر والدین کے ساتھ لاڈیاں کر سکتے ہیں، ان کی خدمت میں کوئی کمی نہ آئے، ان کے سامنے کبھی اف تک نہ کریں۔ یہ میں اس لیے بھی دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میں جب یہ بات کر رہا ہوں تو میں عملی طور پر ایسا ہوں، یہ صرف میرا قول نہیں ہے، میرا خطبہ نہیں ہے، اور میں اسی لیے یقین بھی رکھتا ہوں کہ آپ پہ اس کے اثرات بھی مرتب ہوں گے، چونکہ اللہ کی مہربانی سے نبی پاک علیہ السلام کی رحمت ہے، اساتذہ کی محبت ہے، اور یہ جو ہستی زمین میں جن کا وجود اس وقت، ان کی تربیت ہے، ان کے دودھ کا اثر ہے کہ نہ صرف خود ان کے قدموں میں ہم بیٹھے، بلکہ ہمیشہ نصیحت کی دوسروں کو، چھوٹے بہن بھائیوں کو، بچوں کو، سب جاننے والوں کو کہ اللہ کے بندو، اس دنیا میں، اس دنیا کے سفر میں یہ بڑی قیمتی ہستیاں ہیں، ماں باپ دونوں۔ باپ کے حوالے سے متعدد احادیث، ماں کے حوالے سے متعدد احادیث، اور پھر قرآن کا بہت بڑا الوہی حکم ہے۔ تو جن کے پاس یہ نعمتیں موجود ہیں، ان کا دیدار کیا کریں، پیار سے، لاڈ سے، اور وہ احادیث دیکھیں جس میں ان کا ذکر ہے کہ ان کو دیکھنے سے بھی حج کا ثواب ملتا ہے۔ تو یہ بڑے جنت کے سودے ہیں، بڑی مشکلوں سے جنم دینے سے لے کے پالنے تک، اور پھر اگلے مراحل تک قدم قدم پہ بغیر کوئی احسان جتائے۔ تو ماں باپ کو دکھی مت کریں، کوئی ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں، قرآن کا حکم ہے تو زیادہ کیئر کریں، یہ بڑے سینسٹیو ہو جاتے ہیں۔ تو اس خیال کو ذہن میں رکھیں کہ کل کو آپ نے بھی ماں باپ بننا ہے۔ میں نے زندگی میں ایک چیز ہمیشہ دیکھی ہے، اور میں سب کو کہتا ہوں، سب مانتے ہیں اس چیز کو، جو میری زندگی کا حصہ ہیں، مجھ سے نسبت رکھتے ہیں کلوز سرکٹ میں، وہ سمجھتے ہیں اس بات کو۔ میں انہیں کہا کرتا ہوں اور ہمیشہ کہتا ہوں کہ خطبے مت دو، بھاشن مت دو، عمل سے ثابت کرو، اپنی اولادوں کو ڈیمونسٹریٹ کرو، کیونکہ اگر کل کو تم نے ان کو صرف قرآن کی آیتیں سنائیں اور حدیثیں سنائیں، اور خود عملی طور پر تم اس کا پیکر نہ بنے جب تمہارا وقت تھا، تو خاک اثر ہوگا، پھر تم بیٹھ کے روتے تڑپتے رہو گے۔ تو الحمدللہ اللہ کا یہ بڑا احسان ہے، مالک کی کرم نوازی ہے کہ اپنی زندگی میں جہاں تک ہو سکا ممکن، خاص کر یہ آخری جو 1.5 مہینہ گزرا ہے، تقریباً 1.25 مہینہ، زندگی کی ہر چیز ثانوی ہو گئی تھی، اور یہی نیت کر کے میں یہاں پہ لاہور آ گیا کہ انشاءاللہ بیجی جو ہے وہ اپنے قدموں پہ چلیں گی، اور قدموں پہ چل کے وہ گاؤں میں آئیں گی۔ لیکن یہ میری سوچ ہے، یہ میری خواہش ہے، یہ میرا خیال ہے، یا ہم سب بہن بھائیوں کا، یا لیکن وہ جو مالک ہے اس کے آگے کسی کی نہیں چلتی، میں آپ کو بتاؤں، وہ ہم سب سے زیادہ بہتر سمجھتا ہے۔
اس کو ہم سب سے زیادہ ہمارے والدین سے لاڈ ہے. اس کی ہر بات میں حکمت ہے. اس کی رضا میں راضی ہونے والوں کو ہی اس بات کا احساس ہو سکتا ہے کہ وہ جب کن کہتا ہے اور فیکون ہوتا ہے تو اس کا کیا مطلب ہے. تو ہم تو یہ 30 35 40 45 یہ سال رشتہ ہے ماں باپ کے ساتھ. آپ کا جو نوجوان ہے 18 19 سال سے آپ کی ایک ماں بن گئی، ایک باپ بن گیا. اس سے پہلے آپ کیا تھے، آپ کے والدین کیا تھے؟ اس سے پہلے اللہ ہی اللہ تھا. اور جب ہم نہیں ہوں گے تو بھی اللہ ہی اللہ ہوگا. هو الاول والآخر والظاہر والباطن. تو یہ جو دارالامتحان ہے، امتحان کی جگہ ہے، یہاں موسٹلی جو پرابلم آیا وہ تقریروں کا، خالی تقریریں ہیں، ایسے خطبات جو گلے سے نیچے نہیں اترتے، زبان کی حد تک رہتے ہیں. تو اس کا خاک اثر ہوگا معاشرے پہ. میں اس لیے جب تقریریں سنتا ہوں بڑی بلند و باغ اور معاشرے میں پھیلی ہوئی بدتمیزیاں، بے ادبیاں، گستاخیاں دیکھتا ہوں والدین کے حوالے سے، تو میں سوچ میں پڑ جاتا ہوں کہ اتنے زبردست خطبات، خطیب جوشیلے، قرآن کی آیتیں ہمارے سامنے ہیں، حدیثیں ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ اولادیں جو ہیں وہ بگڑتی جا رہی ہیں. تو ایک ہی بات سمجھ میں آئی کہ وہ جو آج خطبہ دے رہے ہیں ان کا جب عمل کا وقت تھا تو انہوں نے عملی طور پر ڈیمونسٹریٹ ہی نہیں کیا ہوتا. موسٹلی بہت سارے ایسے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو اجر دے، ان کا اقبال بلند ہو، ان کو مزید عرفان عطا ہو، جنہوں نے والدین کی خدمت میں کوتاہی نہیں برتی. میں چونکہ اس تجربے سے گزرا ہوں، میرے سارے بہن بھائی والدہ محترمہ کی بہویں، اس لیے میں آپ کو سائنسی طور پر کہہ سکتا ہوں کہ جو میں نے دیکھا ہے، چونکہ علم و عرفان تھا اور پھر توفیق بھی تھی اور حالات بھی مناسب تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر چیز بہترین حکمت عملی کے ساتھ ترتیب پاتی ہے. ہم بے ترتیبی کرتے ہیں. تو میں نے دن رات، ہم فری لانسر ویسے بھی راتوں کو جاگتے ہیں، تو بالعموم میری رات کی ڈیوٹی ہوتی تھی والدہ صاحبہ کے ساتھ. تو کام کچھ بھی نہیں تھا ان کا، کبھی وضو کروانا، کبھی پانی پلانا، کبھی لاڈیاں کرنی. تو یہ بڑا مشکل مرحلہ ہے، میں سمجھتا ہوں اس چیز کو. ایک ایسا انسان جو سمجھتا ہو قرآن کی بولی، احادیث کے ترجمے، جس کو زندگی کا شعور ہو، جو دوسروں کو سمجھاتا ہو، وہ آپ سے یہی بات کر سکتا ہے کہ انسان کو اللہ نے ضعیف پیدا کیا ہے، کمزور. ہم اس جسم کی دنیا میں رشتوں کے ساتھ روتے تڑپتے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں اچھے طریقے سے روح کیا ہے، جسم کیا ہے. اور یہ جو آج تہ خاک وجود ہے، میں اس وجود کا حصہ ہوں، اس دنیا میں، اس جسم کی دنیا میں. یہ بڑا مشکل ہے، میں آپ کو بتاؤں. ماں باپ کے لیے اولاد کو اور اولاد کے لیے ماں باپ کو، لیکن صرف وہاں پہ جہاں تعلق ہوتا ہے. تعلق میں آپ کو اکثر کہتا ہوں، علاقہ ایک ہو جاتا ہے، تعلق نسبت ہو جاتی ہے. ورنہ ایسے بھی بدبخت اولادیں گزری ہیں جنہوں نے ماں باپ کو قتل کیا ہے، اور ایسے بدبخت ماں باپ بھی آئے جنہوں نے اولادوں کو قتل کیا. بھائی نے بھائی کا گلا کاٹ دیا، بھائی اور بہنیں آپس میں ناچاکیاں ہو گئیں. بڑے ایسے بدبخت ہیں، نامراد ہیں، جن کو موقع ملا لیکن وہ ماں باپ کی خدمت نہیں کر سکے، اپنے فساد کے چکر میں رہے. تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو موقع دیا ہے اور آپ نوجوان ہیں، آپ کے سامنے ماں باپ موجود ہیں، تو یہ مت سوچیں کہ وہ ماں باپ ابھی نوجوان ہیں، صحت مند ہیں. میں آپ کو بتاؤں، پتہ بھی نہیں چلتا، بالکل پتہ بھی نہیں چلتا. کسی بھی وقت ماں باپ جدا ہوتے ہیں یا ماں باپ سے اولاد، تو انسان صحن کو دیکھتا رہتا ہے کہ شاید، یہ نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہوتا، جانتا ہے، انسان سمجھدار ہوتا ہے، تجربات سے گزرا ہوتا ہے. لیکن اینی ویز، تو
یہ جو 1.25 مہینہ 1.5 مہینہ زندگی نے موقع دیا، اور اللہ تعالیٰ نے کوئی میرے جیسے گنہگار کو شاید، بلکہ یقیناً کہ اور تو کوئی کام نہیں ہے ٹھیک ڈھنگ کا، تو یہ پیکج مجھے ضرور ملا ہے۔ دن رات اپنے والدین کے ساتھ رہنے کا، ہمیشہ بچپن سے۔ میں تو خیر جسمانی طور پر دور ہو کر بھی ان کے پاس ہی ہوتا تھا، لیکن زندگی ہے، غم روزگار ہے، انسان کو کوئی پردیس میں بیٹھا ہوا ہے، وہاں تڑپتا ہے۔ بڑی مشکل زندگی ہے پردیس والوں کی، میں سمجھتا ہوں۔ والدین سے دور جانا، اور جانا بھی لازمی ہے، کیا کریں، والدین کے لیے جاتا ہے انسان، بچوں کے لیے۔ کئی ایسی اولادیں ہیں جن کے والدین باہر سے آئے ہیں تابوت میں بند ہو کر، اور کئی ایسے والدین ہیں جن کی اولادیں باہر سے آئی ہیں، تو درد ہی درد ہے، کرب ہی کرب ہے۔ تو میرا ایک معمول تھا جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، چونکہ آج میرے لفظ میری قابو میں ہے، گرفت ہے۔ یہی زندگی ہے، انسان آہستہ آہستہ اپنے ذوق پر قابو پاتا ہے، اللہ کی مہربانی سے بولنے لگ جاتا ہے، ہچکیاں تھم جاتی ہیں، آنسو رک جاتے ہیں، اور بہت سارے معاملات شروع ہو جاتے ہیں۔ اور پھر یہ بھی ہوتا ہے کہ بزرگ بھی منع کرتے ہیں کہ ہمارے ہاں ایک کلچر بھی ہے کہ زیادہ غم نہ کرو۔ ویسے بھی ہمارے لیے حکم ہے لا تحزن ان اللہ معنا، غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ غار ثور میں یہ آیت اتری ہے۔ تو میں آپ کو جو معمول شیئر کرنا چاہتا ہوں تمام اولادوں کو، اور کہ جب بیجی بلاتی تھیں، اور سینکڑوں مرتبہ بلاتی تھیں ایک دن میں، تکلیف تھی ان کو، ذرا ذرا سی دیر کے بعد پانی بھی انہوں نے پینا ہوتا تھا۔ تو میں اپنی پنجابی جو ہمارا لہجہ ہے، اسلوب، اس میں ہمیشہ میری خواہش ہوتی تھی کہ وہ مجھے بلائیں۔ تو اس وقت میرا کہتا تھا، یہ میں نوجوانوں کو کہہ رہا ہوں کہ آپ کے لہجے کے اندر بھی ادب لازمی ہے۔ تو میں جب بھی آواز آتی تھی میں کہتا تھا جی بسم اللہ کراں، جی بے جی، میں جی کراں، یہ میرے مختلف انداز ہوتے تھے۔ اور اگر کبھی وہ نہیں بلاتی تھیں تو میں خود ان کے پاس تھوڑا سا منہ آگے کر کے، میں چونکہ ساتھ ہی تھا، ان کا ہاتھ پکڑ لیتا، چومتا، کانوں کے پاس گال کے ساتھ گال رگڑتا، اور آہستہ آہستہ سرگوشیاں کرتا کہ سونیو پانی تے نہیں پینا، کوئی گل کرو نا، کوئی سناؤ کوئی مینوں کہانی، کوئی قصہ۔ تو میرے ساتھ وہ بڑی باتیں کرتی تھیں، پتہ نہیں مجھ میں کیا دیکھتی تھیں وہ۔ سارے بہن بھائی یہ کہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ کیوں اس طرح کی باتیں کرتی ہیں خفیہ، بڑی ذمہ داریاں دے کے گئی ہیں مجھے، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے، اس طرح کرنا ہے۔ تو جو اس میں میسج میں آپ کو دینا چاہ رہا ہوں کہ میرا یہ جو لہجہ تھا، یہ اسلوب، مجھے پتہ تھا میرے پاس وقت کم ہے، مہلت ہے ملی ہوئی مجھے، ایک وقت آنا ہے جب شاید میرے پاس یہ اسلوب نہ رہے، اور اگر میرے پاس اسلوب ہوا بھی تو جسم کی دنیا میں جواب اس طرح نہیں ملے گا۔ تو میں اس لیے کوشش کرتا رہا کہ زیادہ سے زیادہ یہ لمحات میرے پاس آ جائیں، چونکہ جو زندگی رہ گئی ہے اس میں یہ میری بخشش کا سامان ہو جائے۔ ابھی 9 ذی الحج رات 10:30 11 بجے سے لے کے اب تک کئی چکر لگے ہیں، تو میں وہی اسلوب ہے میرا، سلام کرتا ہوں، آ کے پوچھتا ہوں، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، وصیت کرتا ہوں کہ اب جواب اس طرح نہیں ہے، نہ پانی مانگتی ہیں، نہ کہتی ہیں میری ٹانگ تھوڑی سیدھی کر دو، نہ یہ کہتی ہیں کہ تھوڑا سرہانہ جو ہے نا مجھے تھوڑا اوپر کھینچو تاکہ سرہانہ جو ہے وہ ٹھیک ہو جائے، یا یہ میرا ہاتھ جو ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا دیکھو ٹھنڈا ہو رہا ہے، اس کو گرم کر دو، یار یہ میرا دیکھو، یہ میری جو ہے نا یہ فلانی چیز صحیح کر دو۔
یا مجھے وضو کرا دو، تو ابھی بھی میں آ کے اسی طرح بلاتا ہوں۔ تو اب یہاں یہ جو قبرستان ہے، اسی کو شہر خاموشیاں اس لیے کہا جاتا ہے۔ کریٹو انسان جیسے ادیب ہوتے ہیں تو ہم اپنی طرف سے شہر خاموشیاں کی بھی آواز بن جاتے ہیں۔ جیسے مجھے آواز نہیں آتی اس طرح، خواب میں اشارے ہوں گے اور معاملات ہوں گے، لیکن انسان کو جب آگے سے جواب نہیں ملتا، مختصر کرتا ہوں، سب سے بڑا روگ اس زمین کا پتہ ہے کیا ہے؟ لمس سے محرومی۔ لمس انسانی زندگی کی آبادیوں کے اندر نئی کہانیاں لکھتا ہے۔ ماں باپ کا لمس ہو، اولاد کا لمس ہو، یہ شہر خاموشیاں میں لمس نہیں رہتا، بس باقی سارا کچھ ہے۔ آنکھیں بند کر کے دیدار بھی ہو جاتا ہے، سارا کچھ ہے۔ اب ہم ہیں ہی ماں باپ کے جسم کا حصہ۔ بڑی بہن کو دیکھ لو تو ماں نظر آتی ہے، بڑے بھائی کو دیکھ لو باپ نظر آتا ہے۔ تو لیکن وہ جو لمس تھا، زندگی کا لمس، وہ جو مہک تھی وجود کی، ماں کے وجود کی مہک، وہ نہیں ملتی۔ نہ باپ کے پسینے کی مہک ملتی ہے آپ کو۔ تو اس لیے جب تک آپ ان کے پاس ہیں، ان کی مہک لے لیں، اس کو سٹور کر لیں اپنے خلیوں کے اندر۔ میں نے بھی یہی کیا ہے۔ مجھے پتا تھا ایک وقت آنا ہے، یہ اللہ کا امر ہے، یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ اس لیے ہونا ہے کہ تمام پیغمبروں کے ساتھ ایسا ہو چکا ہے، چونکہ دنیا کی ریت ہی یہ ہے، دنیا کی بنتن ایسی ہے، اس کا سٹرکچر ایسا ہے۔ اٹ ہیز ٹو ہیپن اینڈ اٹ ہیز بین ہیپننگ۔ یہ ہوتا رہا ہے، یہ ہوتا رہے گا۔ کل من علیہا فان۔ یہ ساری چیزیں، یہ دنیا، یہ جسم، یہ سارا فنا کے مراحل سے گزرتا ہے، پھر ایک نیا سفر۔ کئی دفعہ اس پہ میں بات کر چکا ہوں۔ میں آپ کو جو میسج بار بار دیتا رہا ہوں، اب اس کی عملی تفسیر ہے میرے سامنے۔ میں آپ کو یہی چیزیں بتایا کرتا تھا کئی سالوں سے۔ جب سے میں لیکچرر تھا تو میرے اسٹوڈنٹس کو بھی میں یہی بات کہتا تھا کہ اپنی ماں کے ساتھ لاڈیاں کرو، یہ وقت پھر ہاتھ نہیں آتا۔ ہم سب اپنے اپنے گھروں کو لوٹ جائیں گے، اپنی اپنی زندگیوں میں۔ انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے، شہر خاموشیاں میں۔ ہم جب آئیں گے یہ یہیں ہوں گے، جب آئیں گے یہیں ہوں گے۔ ہم آگے پیچھے ہو جائیں گے شاید، پتہ نہیں زندگی کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ انہوں نے ادھر ہی رہنا ہے۔ اب یہ جو سو گئے ہیں، انہوں نے بس اب ایک خاص آواز پہ اٹھنا ہے جب وقت آئے گا۔ آ جاؤ، ٹڈیوں کی طرح نکلو اپنی قبروں سے باہر، سرگوشیاں کرو۔ کوئی اچھے حالات میں اٹھے گا، کوئی کس حالات میں اٹھے گا۔ اللہ صاحب پہ کرم کرے، میں نے بڑی دعائیں دی ہیں، میں ہمیشہ کرتا ہوں۔ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کسی کا۔ میں بے جی کا آپ کو بتا سکتا ہوں، صرف اس لیے نہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں، تو اس لیے میں ایک اسٹوڈنٹ بھی ہوں، میں ایک نیوٹرل کمنٹیٹر بھی ہوں۔ ساری زندگی بے جی نے ساری زندگی رشتوں کا احترام کیا ہے۔ جو لوگ یہاں پہ آ رہے ہیں، خواتین مرد، وہ یہی بات کرتے ہیں کہ ہم نے کبھی ان سے غیبت نہیں سنی، کبھی کسی کا انہوں نے برا نہیں چاہا۔ یہی چیزیں ہمیں انہوں نے تربیت میں سکھائی ہیں۔ قرآن کی دیوانی، ہر وقت تلاوت قرآن پاک، بلکہ ہم سب منع کرتے تھے کہ آپ بیٹھ بیٹھ کے تھکتی نہیں ہے، تو کہتی تھی بس نہیں، میں اگر نہ پڑھوں تو میرا نشہ پورا نہیں ہوتا۔ نشہ تھا قرآن ان کا۔ بلکہ یہاں تک ایک منزل آ گئی کہ درود شریف کے لیے زبان بھی نہیں ہلاتی تھیں، بس چلتا رہتا تھا ایک سسٹم۔ ذکر جب بہت زیادہ ہو جائے تو انسان کے تصور اور خیال میں ذکر بس جاتا ہے۔ تو مجھے جہاں بہت ساری وصیتیں کی بے جی نے، وہاں یہ بھی لکھوایا مجھے، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا، کہ جن کو فکر ہوتی ہے وہ اپنا زاد راہ اس طرح اکٹھا کرتے ہیں کہ سفر پہ جانا ہے۔ ان کو پتہ تھا آخری لمحے تک بے جی کیا حال ہے، شکر الحمدللہ۔ میں نے جتنی مرتبہ پوچھا، صرف اس ڈر سے میں پوچھتا تھا کہ سو گئی ہیں بولتے بولتے، تو میں سوال کرتا تھا، چھیڑتا تھا ان کو۔ تو میں بے جی کیا حال ہے، شکر الحمدللہ۔ بولنے کی زیادہ طاقت بھی نہیں رہی آخری 2 دنوں میں، لیکن یہی کہا کہ شکر الحمدللہ۔ آخری لمحے میں بھی، یعنی 5 منٹ نہیں لگے
تو اس وقت بھی شکر الحمدللہ کی صدائیں تھیں، اور انگلی سے اشارہ کیا، منع کیا کہ مجھے ہاسپٹل نہ لے کے جانا۔ تو خوش قسمت ہیں ہم سب، موجود تھے سارے، سوائے بھائی جان کے، وہ امریکہ میں تھے، ظاہری بات ہے ان کی فلائٹس کا مسئلہ تھا، وہ نہیں آ سکے۔ تو مجھے بیجی نے لکھوایا، قرآن پاک کو کھولا تو اس کے آخری صفحے پہ کچھ حساب کتاب درج تھا۔ مجھے کہتی ہیں کہ یہ جو 175 لکھا ہوا تھا، کہتے ہیں یہ قرآن پاک وہ ہیں جو میں نے، چونکہ ہمارا آپ کو پتہ ہے کلچر ہے پاکستان کے اندر بھی کہ ہم ختم وغیرہ دلاتے ہیں، اور قرآن میں نے ایک پڑھا ہے جی، یہ مل کیا، یہ اس کا ثواب ان کو پہنچے، وہ ایک نظام چلتا ہے۔ تو والدہ محترمہ نے 175 ٹائمز وہ تھا جو ریزرو کر دیا ہوا تھا، ان میں وہ شامل نہیں ہے جو آپ ساری زندگی بانٹتی رہی ہیں۔ میں اکثر ہنستا تھا، میں کہ عطر فروش کے پاس کوئی آتا ہے نا تو وہ عطر لگ جاتا ہے، جس کے پاس جو چیز ہوتی ہے، کسی نے باغ لگایا ہوا ہے مالٹوں کا یا آم کا، تو وہ وہی چیزیں تحفے میں دیتا ہے۔ تو امی جی کے پاس کبھی کوئی آ جاتا تھا، یا امی جی کہیں پہ جاتی تھی فوتگی پہ، تو قرآن دے کے آیا کرتی تھی کہ میری طرف سے نا یہ 2 ان کو دے دو، یہ میری طرف سے 1 دے دو، یہ 3 جو ہے نا فلاں کو دے دو۔ تو وہ سارے ہنس کے کہتے ہوتے تھے کہ قرآن پاک آپ کو چاہیے تو زہرہ بیوی سے رابطہ کریں، سیدہ غلام زہرا۔ جو مجھے کہتی ہے یہ 175 ٹائمز وہ ہے جو میں نے اپنے لیے پڑھ رکھا ہے پہلے سے، اور یہ جو 111 مرتبہ ہے 111، یہ وہ ہے جو میں نے تمہارے ابو کے لیے پڑھ دیا ہوا ہے پہلے سے، پڑھ کے یعنی سٹور کر دیا ہوا ہے، نیت کر دی ہوئی ہے کہ یہ جب ہم یہاں سے چلے جائیں تو یہ روشنی ہمارے ساتھ رہے، اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے۔ اور پھر یہ جو 21 قرآن ہے، ہم 4 بھائی ہیں تو انہوں نے کہا کہ یہ 21 قرآن چاروں بھائیوں کے لیے، یعنی 84 ٹائمز یہ ہے، اور یہ وہ ہیں جو ریزرو ہیں۔ باقی وہ تھے جو ختم میں کہیں ختم، ہر جمعرات کو ایک پکی روٹین میں نے دیکھی بچپن سے، اور بڑا کرم رہا ہمارے گھر میں، ہر جمعرات کو، یعنی اگر گھر میں کچھ بھی نہیں پکا ہوا نا تو کوئی پانی کا گلاس لے کے یا دودھ کا یا ایک چھوٹی سی چپاتی بنا لیتی تھی اور ختم کہہ دیتی تھی، بیٹھنا قرآن پاک کی تلاوت کرنی، خود اکیلے ہی بیٹھ جاتی تھی، ہمارا بھی انتظار نہیں کبھی کیا۔ اور پھر ہمیں بھی یہی نصیحت کی کہ بیٹے جمعرات کو مس نہ کیا کرو، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ایسا کرم رہا ہمارے گھر میں۔ ایک بہانہ ہوتا ہے نا، جیسے ہم قبرستان میں آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں السلام علیکم یا اخل القبور، ایک بہانہ ہے، بہانے سے انسان ایک دوسرے سے ملتا ہے۔ تو میں دیکھتا تھا، امی جی پہ غور کرتا تھا کہ وہ بہانے سے ہر جمعرات کو نبی پاک علیہ السلام سے لے کے تمام پیغمبروں کا ذکر، ختم کے اندر صحابہ کرام کا، نبیین، صدیقین، شہداء، صالحین، شہداء کرب و بلا کا، شہداء بدر کا، احد کا، تمام شہیدوں کا ذکر نام لے لے کے بھی، بڑی بڑی ہستیوں کا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ تک، پھر اپنے والدین، ابو جی کے والدین، یعنی جتنے رشتوں کے نام ان کو یاد ہوتے تھے نا، ہمارے گاؤں میں بھی جتنی ان کی سہیلیاں چلی گئی، حتیٰ کہ میرا ایک دوست یونس، اس کے لیے بھی وہ دعاؤں میں شامل ہو گئے۔ تو میں آپ کو بھی یہی کہتا ہوں کہ یہ بہانے بنایا کریں ایک دوسرے کو یاد کرنے کے، لیکن جو سب سے کی میسج ہے آج کے سیشن کا وہ یہ ہے کہ اپنے والدین کی خدمت کریں، دونوں موجود ہیں دونوں سے پیار کریں، باپ کے سامنے اور ماں کے سامنے دونوں کے لیے حکم ہے کہ آپ اوف نہ کریں۔ زندگی ہے، اس میں کما لیں جتنا کمانا ہے، ورنہ پھر میں آپ کو بتاؤں، زندگی میں انسان ایک دوسرے سے ناراض رہتا ہے، سو چکر۔ تو اگر آپ کسی کے جنازے میں پہنچے تو کیا آپ نے کر لیا تیر، یہ تو آپ نے دنیا داری کی، آپ نے صرف دنیا کو دکھایا کہ میں آیا تھا فلاں کے جنازے میں، اور جس کے جنازے میں آئے آپ زندگی میں آپ اس کے پاس نہیں آئے، آپ نے اس سے ملاقات نہیں کی، کوئی معافی تلافی نہیں کی، تو اب کیا فائدہ رونے دھونے کا؟ آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جو کرنا ہے زندگی میں کرنا ہے، جب آنکھیں موند لی جاتی ہیں تو حساب کتاب ختم ہو جاتا ہے۔ ہاں، احادیث میں ہے صدقہ جاریہ کا کچھ 4-5 اعمال ہیں جو ساکت نہیں ہوتے، منقطع نہیں ہوتے، وہ چلتے رہتے ہیں، نیک اولاد وہ چلتا ہے نظام، کوئی درخت لگا دیا، کوئی پانی کی سبیل ہو گئی، وغیرہ وغیرہ مختلف چیزیں ہیں، خیر کے کلمے ہیں وہ چلتے رہتے ہیں، نے کسی کی مدد کر دی ان کی نسلیں چلتی رہیں گی، کسی کو آپ نے کچھ سکھا دیا خیر کا کلمہ وہ چلتا رہے گا۔ زیادہ تر
اولاد کی تربیت میٹر کرتی ہے. میں جب تک زندہ ہوں یا میری نسلیں جب تک زندہ رہیں گی انشاءاللہ وہ والدین کی تابع دار رہیں گی. یہ میرے ڈی این اے میں شامل ہے. میں اسی لیے آپ کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ سن سن کے بھی انسان کا ڈی این اے ترتیب پاتا چلا جاتا ہے. تو اللہ کریم اب سب کے حال پہ رحم کرے اور سب کے حال پہ کرم کرے، فضل کرے. جن کے والدین بیمار ہیں اللہ کریم ان کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. جن کے والدین یہاں اس طرح کی بستیوں میں ہیں اللہ کریم ان سب کی بخشش فرمائے اور اولادوں کو توفیق دے کہ وہ اپنے والدین کو یاد کرتے رہیں. قرآن پاک میں بڑا خوبصورت فلسفہ ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ جن کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے ان کو تو ٹینشن کوئی نہیں. جن کا معاملہ اللہ کے ساتھ ہے، دو بڑے خوبصورت پیکج ہیں قرآن پاک کے اندر. ایک دل کا سکون ہے، ٹھنڈک ہے، اور ایک دل کو ہولناک انداز میں ڈرانے والا پیکج ہے. جو طمانینت بخش پیکج ہے وہ یہ ہے فَاذْکُرُونِی اذکرکم. تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا. تو میں اگر کبھی والدہ صاحبہ کا ذکر کر رہا ہوں یا کروں گا تو یہ میری بہادری نہیں ہے یا میری تابع داری سے پہلے میرے سامنے ایک ایسی ہستی ہیں جو فَاذْکُرُونِی کرتی رہی ہیں. تو اذکرکم تو ہوگا، اذکرکم ہوگا. اسی کا بالکل ایک اینٹی ہے، اینٹی پیکج ہے کہ تم مجھے بھلا دو گے میں تمہیں بھلا دوں گا. اب یہ دو راستے ہیں، دو پیکج ہیں، آپ نے جس کا انتخاب کرنا ہے. ابھی ہم زندہ ہیں اور یہ کام اس وقت تک کرنا ہے جب تک اس بستی میں ہمارا آنا نہ ہو. وہ سامنے بستیاں ہیں، جب تک ہم وہاں پہ ہیں وہاں اللہ کو یاد کریں گے، وہاں اس کے نام کی مالا جپنی ہے. تو باقی جسم ہے، جسم نے تکلیف بڑی ہوتی ہے. میں آپ کو بتاؤں، میں اس تجربے سے گزر گیا ہوں. میں سوچتا تھا کہ اگر کوئی خدا نخواستہ یہ لمحہ آتا ہے تو شاید میں برداشت نہ کروں. لیکن میں آپ کو یہ بات بتا سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جب آپ کے معاملات کو چلاتی ہے اور آپ نے سارا کچھ سونپا ہوتا ہے اس کو، وہ بندوبست کر لیتا ہے. اسے پتہ ہے کہ کس اولاد کے سینے میں کیا ہے. میرے جیسے بندے کو 1.25 مہینہ لا کے بٹھا دیا والدین کے پاس. ویسے بھی چکر لگتے رہتے تھے لیکن وہ اس طرح نہیں تھے. یہ سارا ڈیڈیکیٹڈ تھا. سارے ہنستے بھی تھے کہ تھوڑی دیر کے لیے باہر سے گھوم پھر آؤ. میرے سارے دوست ناراض تھے، اسٹوڈنٹس سے لاہور میں، سر آپ آئے ہیں ملتے نہیں. میں نے کہا یار میرا دل نہیں کرتا بے جی کے کمرے سے نکلنے کو. انسان کو نظر آ رہا ہوتا ہے نا، انسان فیل کر رہا ہوتا ہے. لیکن میں دوسروں کو ہمیشہ یہی کہتا رہا، حوصلہ دیتا رہا سب کے بالکل ٹھیک ہو جانا بے جی نے. لیکن کچھ چیزیں انسان کو فیل ہو جاتی ہیں، پتہ چلتا ہے. تو کئی ایسے مواقع بنے. میرے تھیسس کا بھی ایک دو وہ تھا چکر، کچھ اور معاملات تھے بزنس کے، سارا کچھ چھوڑ دیا. یہ چلتا رہے گا ساری زندگی، وہ کور ہو جاتی ہیں وہ چیزیں. مجھے یہ تھا کہ یہ میں نہیں چاہتا کہ میں یہاں پہ آؤں بے جی کو اور میری زندگی میں اس طرح کا کوئی پچھتاوا رہ جائے. تو اللہ کا کرم ہے، شکر الحمدللہ. مجھے یہاں سمجھا رہے تھے کئی لوگ، میں ان کو یہی کہہ رہا تھا کہ یار میں دوسروں کو سمجھاتا ہوں، مجھے پتہ ہے غم کیا ہے، درد کیا ہے، صبر کس کو کہتے ہیں، ایمان کیا ہے. نبی پاک علیہ السلام کے جب دونوں بیٹے اوپر نیچے ابراہیم اور قاسم شہزادگان وہ دنیا سے رخصت ہوئے تو نبی پاک علیہ السلام ایک بیٹے کی رحلت پہ ان کے آنسو تھمتے نہیں تھے. داڑھی ریش مبارک جو ہے، داڑھی پاک، وہ آنسو سے تر ہو گئی. تو صحابہ بڑے حیران ہوئے اور پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس طرح؟ تو فرمایا کہ یہ رحمت کی نشانی ہے. پھر آپ ابوا کے مقام پر مفسرین لکھتے ہیں مورخین کے، چونکہ والدہ وہاں پہ ان کا مدفن ہے تو کئی دفعہ تاریخ میں ہے وہاں پہ آپ بچوں کی طرح بیٹھ جاتے تھے. تو والدہ کی قبر کے پاس بچوں کی طرح بیٹھنا بھی سنت ہے.
رو پڑھنا بھی سنت ہے، اور صحابہ کو یہ بھی میں نے پڑھا کسی کتاب میں، مجھے اس کا حوالہ یاد نہیں، کہ میری ماں زندہ ہوتی تو تم دیکھتے میں کیسے ان کی خدمت کرتا۔ اتنے عظیم پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، الجنت تحت اقدام الامہات، جو میں نے کئی دفعہ بے جی کو جب میں وضو کراتا تھا تو تولیے سے یا ہاتھوں سے میں ان کا صاف کرتا تھا، پاؤں وغیرہ بھی، تو پھر میرا معمول تھا میں ان کو گدگدی کرتا تھا پاؤں پہ ہونٹوں کے ساتھ پپیاں لے کے، تو ہنستی تھی، کہتی کہ نہ کیا کرو اس طرح۔ تو میں نے کہا آپ کو کیا مسئلہ ہے، میری جنت ہے، میں جو مرضی کروں۔ تو پھر ہنستی تھی، آگے سے لاڈ کرتی تھی۔ ایک دفعہ میں نے بہانے سے پوچھا، میں نے کہا امی جی جب میں پیدا ہوا تھا تو آپ نے مجھے کتنی پپیاں کیں؟ تو لاڈ سے میرے گال پہ چپل لگا کہتے ہیں کہ ماما گنتی ہیں، تھوڑا نہیں۔ جو مائیں بھی نہیں گنتی اولاد کو بھی نہیں گننی چاہیے۔ تو میں نے کہا پھر بھی کوئی اندازہ لگائیں، کوئی کہتی ہے تیرے جسم کا کوئی حصہ نہیں جتنے میں پپی نہیں دیتی ہے ابھی۔ تو ماؤں کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہم، تو میں ان کے ہاتھوں کو نا میں باری باری ساری انگلیوں کے اوپر پپی کرتا تھا۔ میں نے کہا اچھا یہاں بھی آپ نے دی تھی، یہاں کونی پہ بھی دی تھی؟ تو ان کو پتا ہوتا تھا میری شرارتوں کا، تو مجھے کہتے تھے نہ کیا کرو اس طرح۔ تنویر ہے وہ ساتھ لیٹ جاتا ہے بچوں کی طرح، اس کو بھی کہتی تھی اٹھ جا تو مینوں تنگ نہ کر، تو وہ چھوٹا سا بچہ بن جاتا تھا۔ طاہر ہے وہ آ کے پاؤں پکڑ کے بیٹھ جاتا تھا۔ تو اس بھائی جان ہے ان کا بھی یہی معمول، جب وہ آتے تھے ہماری زندگی کا محور و مرکز بے جی، ماں جی، ابو جی۔ تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگ اس میں سے اپنے حصے کی کچھ چیزیں نکال لیں گے، اور ضرور نکالیں پلیز، اور اگر میری باتوں میں تاثیر ہوئی تو انشاءاللہ آپ تک پہنچ بھی جائے گی، ہونی تو چاہیے۔ اصولی طور پر زندگی میں بزرگ یہی کہتے آئے ہیں، میں نے یہی دیکھا ہے، یہی پڑھا ہے، یہی سنا ہے کہ عمل سے ثابت کرو گے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ اللہ کریم بے جی کے سفر آخرت میں آسانی عطا فرمائے۔ اللہ کریم اس شہر خاموشہ میں اور دنیا بھر میں جہاں جہاں مسلمان دفن ہیں، مومنین مومنات، اللہ کریم ان کی قبور کو ٹھنڈا کرے، ان کے سفر آخرت میں آسانیاں ہوں، ہر مرحلے پر ان کو شفاعت نصیب ہو، کرم کا معاملہ ہو، رحم ہی رحم ہو، فضل ہی فضل ہو، سب کی بخشش ہو جائے، سب کے لیے دعا کیا کریں۔ میں بے جی کو ہمیشہ دیکھتا تھا، بڑی یونیورسل دعائیں کرتی تھی، سب دا بھلا سب دی خیر، یہ ان کا انداز تھا، سب دا بھلا سب دی خیر۔ کئی دفعہ کسی بات پہ کسی کا شکوہ بھی کرنا تو منع کرتی تھی کہ نہیں پتر اس طرح نہیں کریدا، وہی سنایا کرتی تھی انہاں دے عمل انہاں نال تے ساڈے عمل ساڈے نال۔ تو آپ لوگ بھی دعا کریں۔ میں وہ طالب علم رہا ہوں جس کو یہ معلوم ہے کہ صبر کیا ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ اس شہر خاموشاں کا فلسفہ کیا ہے، جسم کا فلسفہ کیا ہے، میں جانتا ہوں، میری عمر گزری ہے اسی کے اوپر۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں، ہم انسان چونکہ رشتوں میں بندھے ہوئے ہیں، اس جسم کی دنیا میں تعلقات کی دنیا ہے، یہ نسبتوں کی دنیا ہے، یا لڑائی جھگڑے کی دنیا ہے، فساد کی۔ تو میں زندگی کے اس مشکل ترین مرحلے سے ہم سب گزر گئے۔ یہ پھول نظر آ رہے ہیں مجھے اس شیٹ کے نیچے، شیٹ اس لیے ڈالی تھی کہ بارشیں اوپر نیچے ہو رہی ہیں تو مٹی کچی تھی ذرا، تو اس لیے شیٹس ڈال دیں۔ بڑا مشکل ہے، یہ بالکل سامنے ہمارا گھر ہے، وہ وہاں اگر ہم دیوار کے اوپر سے دیکھیں چھت پہ تو وہاں سے بھی بے جی کا، تو اس لیے انہوں نے یہ خود انتخاب کیا تھا۔ تو مجھے ہنس کے کہتی ہوتی تھیں کہ چل تو جدو کہ تو اتوں آئیں گا تو تیرا قد لمبا ہے، تو اتوں کھلو کے دیکھی کری، تو اتوں مینوں نہ میرے ہاتھ فاتحہ پڑھی کری۔ میں کہا امی جی میں تواڈے کول آ کے پڑھا کراں گا۔ تو ہنس کے میں ان کو پھر کہہ دے فاتحہ دا کی ہے، تو میں امریکہ جا کے پڑھی، اتوں بھی پہنچ جاتا ہے سسٹم۔ تو یہ ہمارے یعنی بے جی نے ساری زندگی
اپنا زادِ راہ بنا کے رکھا۔ دوسری خوبی جو میں اپنی بیجی کی آپ کو بتانا چاہتا ہوں، اور میں نوجوان لڑکیوں کو ضروری کہنا چاہتا ہوں، پلیز اس کی پابندی کریں جو کچن سنبھالتی ہیں۔ بیجی رزق ضائع کرنے کے بڑے خلاف تھیں، کہتی تھی ایک دانہ بھی ضائع مت کرنا۔ یہ چیز انہوں نے اپنے والد محترم سے، سید سعد شاہ بخاری سے سیکھی تھی۔ رزق نہیں ضائع ہونے دیتی تھی، کہتی تھی برتن دھونے بھی ہیں تو رزق کو پہلے ایک ساتھ اکٹھا کر لو، کہ پرندوں کو ڈال دیا کرو، یا اتنا بنایا کرو کہ استعمال ہو جائے، یا غریبوں کو دے دیا کرو، ضائع مت کرو، نالیوں میں نہ جائے۔ ساری زندگی رزق کا احترام کیا ہے، تو اللہ نے بڑا کرم بھی کیا ہمارے اوپر، اور یہی برکتیں تھیں۔ تو کل تنویر اسی بات پہ رو پڑا ہے۔ گلی سے ہم آ رہے تھے تو وہ نالی میں اس نے دیکھا ہمارے گھر کے وہ جو پائپس ہے، چونکہ مہمان بہت سارے آ رہے اوپر نیچے، تو وہ گاؤں کی جو خواتین ہیں وہ کام کرنے والی، وہ ساری ان کی مریدنیاں کہہ لیں آپ ان کو، ان کی محبت کرنے والے، وہ سب رضاکارانہ طور پر وہ کام کر رہی، تو وہ احتیاط نہیں ہو سکی، اوپر نیچے مہمان، تو کافی ساری دال کے دانے جو ہے نا وہ نالی میں نظر آئے تنویر کو، تو ایک دم اس کو ایسے جیسے جھٹکا لگ گیا، تو میرا ہاتھ پکڑ لیا اس نے، تو صرف اس نے اشارہ کیا، بٹ ہی ڈیڈنٹ یوز اینی ورڈ، بٹ آئی انڈرسٹوڈ کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ یہ بھی ایک بولی ہے کہ جب آپ کچھ بھی نہ کہیں اور اگلا سمجھ جائے، اور یہ اسی جگہ پہ ممکن ہے جہاں آپ کی نسبت ایک ہو۔ ہماری نسبت ایک تھی، مجھے پتا تھا، میں بڑا بھائی ہوں، مجھے پتا ہے وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ تو میں یہاں پہ جب کھڑا ہوں نا، یا جہاں پہ آتا ہوں، طاہر آتا ہے، یا ہم جن کی نسبت ہے، عام بندوں کے لیے جو پاس سے گزر جاتے ہیں قبریں ہیں جن کو میں نہیں جانتا، تو میری ان کے ساتھ اس طرح نسبت اسلام کے حوالے سے ہے، انسانیت کے حوالے سے ہے، لیکن رشتہ کا وہ جو خاص ایک تعلق بنتا ہے وہ کہیں کہیں پہ ہے، سب کے ساتھ نہیں، چونکہ بہت سارے میرے بعد پیدا ہوئے، فوت بھی ہو گئے، مجھے نہیں معلوم ان کا۔ لیکن یہاں جو بولی ہے نا، میں بولتا ہوں، وہ ایک کمیونیکیشن چلتی ہے، وہ کمیونیکیشن، یہ خاموشی کیا کہہ رہی ہے مجھ سے، میں اس خاموشی سے کیا کہہ رہا ہوں۔ اور میں جب قبرستان میں آ کے سلام کرتا ہوں سب کو، تو میں نے کبھی کسی مسلک کو یا فرقے کو ذہن میں نہیں رکھا، چونکہ حدیث ہے۔ میرے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی کچھ بھی نہ سنے، اللہ تو سن رہا ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے تعلیمات دی ہیں، آپ آئے ہیں، آپ نے کنسرن شو کیا ہے، آپ نے سلامتی بھیجی، دعا کی ہے آپ نے بیسیکلی، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، سلامتی ہو، آپ کی مغفرت ہو۔ ویسے بھی گھروں میں ہم آتے ہیں تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، فون اٹھاتے ہیں، جی ہیلو السلام علیکم۔ تو یہ دعائیں ہیں، دعائیہ کلمات۔ تو دعاؤں میں کنجوسی نہ کیا کریں۔ ہم سب کے درمیان اللہ ہے جو وہ بھی سنتا ہے جو ہم کسی کو نہیں سنا پاتے۔ میں بہت ساری باتیں جو یہاں پہ نہیں کر رہا ہوں وہ ساتھ سن رہا ہے، وہ کہیں اور بھی کوئی آوازیں چل رہی ہوتی ہیں۔ تو میں آپ کے رزق کے لیے دعا گو ہوں، اللہ کریم آپ کو بے شمار کریم خیر والا رزق عطا فرمائے، آپ کے بچوں کو آپ کی نسلوں تک منتقل کرے۔ ابھی یہ یہاں پہ آ گیا ہے، چونکہ بالکل اس پورے ایریے میں یہ ایک ہی قبر ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، والدین کے لیے لفظ میت کا استعمال کرنا یا سوچنا بھی عجیب سا لگتا ہے، چونکہ والدین کبھی میت نہیں ہوتے۔ ہاں، والدین اسی وقت میت ہوتے ہیں جب اولاد ان کو بھول جائے تو وہ میت ہو جاتے ہیں۔ زندگی وہیں پہ ہے جہاں ذکر ہے، تو والدین کو یاد رکھیں، ان کی نیکیوں کو یاد رکھیں، ان کے نام پہ صدقات و خیرات کیا کریں، جو ان کو پسند تھا وہ کام کریں۔ یہ بالکل ساتھ ہی ہمارے ایک دیوانے ہیں لالا ایوب بھی، جن کا میں نے آپ کو پہلے بھی تعارف کروایا تھا جب تایا ابو فوت، وہ بالکل سامنے ہیں۔ تو اب یہ چونکہ پہلے ہم جب چھوٹے تھے تو بزرگوں کی باتوں میں رٹ تھی، تو قبرستان صاف ہوا کرتے تھے، اس طرح گھاس کبھی نظر نہیں آئی۔ لیکن پھر روشنی نئی آ گئی، نئے نئے نظریات آ گئے، تو اب گزرنا بھی محال ہو جاتا ہے۔ بالکل نلکے لگائے ہوئے ہیں لوگوں نے، لیکن وہ رٹ نہیں رہی کسی بزرگ کی اس طریقے سے۔ تو جب رٹ ختم ہو جاتی ہے نا بزرگوں کی بستیوں میں سے، پھر یہ حال ہوتا ہے۔ مصروفیت اتنی زیادہ ہے کہ بس نئے سے نئے نظریات بن گئے۔ ٹھیک ہے یہ مٹی ہے، ٹھیک ہے یہ شہر خاموشاں ہے،
ٹھیک ہے یہاں سے واپسی نہیں ہے، لیکن سویلائزیشن ہوتی ہے، ایک تہذیب ہوتی ہے، ہمارے اوڑھنے بچھونے سے پتہ چلتا ہے۔ سونا تو ہم نے چارپائی پہ ہے ہی ہے، لیکن ہم کیوں بستر بچھاتے ہیں، کیوں تکیہ رکھتے ہیں، کیوں اتنی گھروں میں پھول اگائے ہوئے، یا مینج نہیں کیا ہوا ہم نے اپنی زندگیوں کو چونکہ مس مینج کیا ہوا ہے، تو قبروں کو تو پھر کون پوچھے گا نا۔ آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہماری گلیاں اجڑ گئیں، محلے اجڑ گئے، سارا کچھ اجڑتا جا رہا ہے، پانی ہم سے سٹور نہیں ہو پاتا، کوڑا کرکٹ ہم سٹور نہیں کرتے اس طریقے سے، ڈمپ نہیں کر سکتے، تو ان کو اس بستی کے مکینوں کو کون پوچھے گا؟ جب ہم چھوٹے تھے تو بستیاں بھی صاف ہوا کرتی تھیں، رزق بھی ضائع نہیں ہوتا تھا، اور قبروں والوں کا بھی خیال رکھا جاتا تھا۔ میں نے سکچین ابھی لگا دیا ہے، ماموں جی صابر کا ایک سکچین انہوں نے لگایا تھا اپنے ہاتھوں سے، اسی کے بچے ہیں بیج وغیرہ، وہ 5 لگا دیے ہیں، کبھی ہوں گے بڑے تو بیٹھنے والوں کے لیے سہولت ہو جائے۔ جیسے یہ ایک یہاں پہ ہے، بڑا خوبصورت سایہ ہے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم انتم سلفنا ونحن بالعصر۔ جو لوگ سینسٹیو ہوتے ہیں وہ قبروں کے پاس سے جب گزرتے ہیں تو ان کی فیل بدلتی چلی جاتی ہے۔ تو میں کہیں کسی جگہ پہ رکتا ہوں، خصوصی دعا کرتا ہوں سب کے لیے، ہاتھ لگاتا ہوں، حالانکہ پتھر ہے، مٹی ہے جو مجھے نظر آ رہی ہے، لیکن خیال، سوچ، یہ جتنے آپ کے اعمال ہوتے ہیں اللہ ان کو نوٹ کر رہا ہے۔ آپ جس نیت سے یہاں آئے ہوئے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے۔ آپ اگر دعا کر رہے ہیں تو دراصل آپ اپنی فیوچر پلاننگ کر رہے ہیں۔ یہ ریٹرن آف ڈیڈز ہوتا ہے، یہ دنیا اسی طریقے سے ہے۔ آپ کسی کے لیے آ کے دعا کرتے ہیں، اب یہ خوبصورت ہماری زبان میں اس کو ٹالی کہتے ہیں، غالباً شیشم کیا کہیں گے اس کو، ٹھنڈی قبریں ہیں یہاں پہ سائے کی وجہ سے۔ سب پر سلامتی ہو، اللہ کریم سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبریں ٹھنڈی ہو جائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ میں دیکھ رہا تھا اس کے راجہ یہ کون سے ہیں، اب یہ محمد اشفاق ولد فیروز خان ہے، یہ سارے ہمارے گاؤں کے لوگ، جگواں کے خواتین ہیں، بچے ہیں، بچیاں ہیں، اپنی اپنی باری پہ سب چلے گئے، اور انہی کے رشتہ دار ہم سب پیچھے جو رکے ہوئے اپنی اپنی باری کا انتظار کر رہے ہیں۔ تو میں آپ نوجوانوں کو، خاص طور پر میرا آپ کے ساتھ لاڈ ہے، میں کوشش کرتا ہوں کوئی بھی موقع ہو تو میں آپ کے ساتھ یہ ضرور، کہ شاید کسی ایک بندے کے دل میں یہ بات اتر جائے، کوئی ایک نوجوان اپنی ماں کے پاؤں کو جا کے چومے تو میری بخشش کا سامان ہو جائے، مجھے قیامت کے دن یہ ضرور کہا جائے کہ فلاں موقع پہ تم نے بات کی تھی تو وہ فلاں بندے کی زندگی میں ایک انقلاب آ گیا۔ میں صرف یہی کرتا ہوں، میں آپ کو سچ بتاؤں، مجھے اپنی پڑی ہوئی ہے، یہ خود غرضی بڑی اچھی ہے کہ آپ کو اپنی بخشش کا پڑا ہوا ہو۔ تو میں اس لیے آپ کو، اسلام کا فلسفہ بڑا خوبصورت ہے، یہاں آپ دوسروں کو بچائیں گے اور آپ بچ جائیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہاں ایک بڑا عجیب سا فینومینن چلتا ہے زندگی میں۔ تو یہ سامنے ہے ہمارے جو بزرگ ہیں، ہمارے سارے امی جی کے نانا ابو، نانی امی، ماموں، وہ سارے یہ سامنے دربار ہے۔ اور رائٹ سائڈ پہ میں نے آپ کو بتایا بھی تھا پہلے، سید منظور حسین شاہ صاحب جو نماز میں جن کو شہید کر دیا گیا تھا، وہ سامنے ان کا ہے۔ یہ سارے وہ تھے بہن بھائی، آپس میں ملنا جلنا، ان میں سے بہت سارے امی جی کے شاگرد ہیں، قرآن پاک پڑھا ہوا ہے۔ یہ گاؤں بہت عزت کرنے والا گاؤں ہے، وفادار لوگ ہیں، اصول والے ہیں، پیار محبت کرنے والے ہیں۔ تو میں نے محبتیں دیکھی ہیں ان کی آنکھوں میں نے آنسو دیکھے ہیں بیجی کے لیے۔ تو ہمارے دیہاتوں میں یہ اللہ کا بڑا کرم رہا کہ احترام ہے۔ مجھے یاد ہے یہاں پہ ہم چھوٹے چھوٹے تھے تو وہ زمانہ ایسا تھا جب دشمنیاں بھی اسی طریقے سے ہوتی تھی عجیب و غریب لوگوں کی، تو بڑے بڑے جن کو وہ بدماش کہا جاتا تھا نا، یہاں سے جب گزرتے تو اپنا سر جھکا لیتے تھے، یعنی جو آپس میں بھی شک ان کی مونچھوں کو تاؤ دے کے، لیکن بیجی کو دیکھ کے ہمیشہ ان کی گردن جھک جاتی تھی، اور وہ ایسے الٹے پاؤں پیچھے ہو جاتے تھے کہ بیوی جی تسی پہلے گزر جاؤ۔ تو یہ اتنا پیار محبت، اور پھر رٹ تھی ہمارے یہاں پہ ماموں جی صابر کی، تو اب بزرگ اس طریقے سے ان کی رٹ بھی نہیں رہی، یا جن کی رٹ تھی وہ یہاں پہ آ گئے ہیں، یہ دیکھیں۔ تو یہ اپنی زندگی میں جب تھے تو قبرستانوں کا بھی خیال رکھتے تھے، اب جو خیال رکھتے تھے وہ یہاں آ گئے ہیں۔ تو مجھے اب بڑا یہ چیز وہ کرتی ہے، لیکن اب یہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہا ہوگا کہ
میری ٹانگوں تک یہ تقریباً ہر طرف یہ ہے. ایک تو موسم بھی ایسا ہے نا, اس موسم میں یہ ہوتا ہے, بہت زیادہ پلانٹیشن بھی ہو جاتی ہے. لیکن اگر اس کو مینج کر لیا جائے, میرے کزن ہے سید امین حیدر, انہوں نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے اپنے علاقے میں, تو وہ شاید یہاں تک بھی ان کی ریچ پہنچ جائے گی انشاءاللہ جلدی. رفاع عامہ کے کام, سوشل ورک, اور بڑا زبردست گراس روٹ لیول سے اس نے کام شروع کیا نوجوان نے. میں تو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں گلیاں اور قبرستانوں کا, چونکہ ان کو کوئی پوچھتا نہیں ہے. میں آپ کو بتاؤں, یہ ہمارا ایٹیٹیوڈ ہے جو شو ہوتا ہے. ہم بستیوں میں ایک دوسرے کو نہیں پوچھتے. اب میری بات سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ہم بستیوں میں اپنے ہمسائے کو نہیں پوچھتے کہ بابا کس حال میں ہو. تو یہاں کون آئے گا, یہاں کون پوچھے گا؟ تو پھر یہی ہوتا ہے کہ مختلف نظریات آ جاتے ہیں وقت کے ساتھ ساتھ. کسی کو کوئی آیت مل جاتی ہے, کسی کو کوئی حدیث مل جاتی ہے, اور اللہ اللہ خیر صلاح, تو وہ ایک نظام چل پڑا. یعنی تعلقات جوڑنے والی حدیثیں تلاش کرنی چاہیے, آیتوں کا وہ ترجمہ اور تشریح جو انسانی آبادیوں کو مہکا دے, جو دوسروں کو مسلمان کر دے, ان کو مومن کر دے, ان کی بخشش کا سامان ہو جائے, وہ ہمیں کرنا چاہیے. اور شاید ہم یہ کم کرنے لگ گئے ہیں, یہ ہمیں زیادہ کرنا چاہیے. تو بہت ساری دعائیں آپ سب لوگوں کا پرسہ, آپ کی محبتیں, آپ نے دعائیں کی, اور میں بہت سارے فون خود ہی میں نے نہیں اٹھائے, تو میں معذرت بھی چاہتا ہوں. وہ سچویشن ایسی تھی, میں آپ کو خود بول کے کہہ رہا ہوں, میں کوئی بہانہ نہیں بناؤں گا کہ میں مصروف تھا. مصروفیت ہوتی ضرور ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو جی, میں پچھلے 3-4 دن سے نوٹ کر رہا ہوں, پہلے میں گھنٹے گھنٹے غائب ہو جاتا تھا, وہ میرا نہیں پوچھتے تھے. اب میں 5 منٹ کے لیے ان کی آنکھوں سے آگے پیچھے ہوتا ہوں تو مجھے میرا نام لے کے بلاتے ہیں اور غصے ہوتے ہیں کہ تم کدھر چلے گئے تھے. یعنی کل مجھے انہوں نے اتنا مصروف کر دیا, چونکہ مہمان بھی آ رہے تھے, ظاہری بات ہے وہ فاتحہ کا سلسلہ, تو میں کل بیجی کے پاس شام کو نہیں آ سکا. تو پوری رات میں عجیب و غریب میری وہ کیفیت رہی. تو میں نے شکوہ بھی کیا, میں نے کہا آپ نے مجھے اتنا مصروف کر دیا کہ مجھے وہاں بھی نہیں. تو ہنس پڑے, کہتے ہیں بیٹے بات یہ ہے, تم بڑے ہو, تو مہمان آ رہے ہیں, ان کے پاس ملنا, ملانا, بیٹھنا. تو دوسرا یہ ہے کہ تائی جی چونکہ بہت زیادہ سیریس کنڈیشن میں ہیں, واہ فیکٹری میں جو بڑی تائی جی ہیں, بڑی محبت کا رشتہ امی جی کا اور تائی جی کا. تو کل طاہر, تنویر وغیرہ, بڑی بھابھی, وہ چلے گئے تھے واہ فیکٹری, تو سارا لوڈ ایک قسم کا میرے اوپر ہی تھا. تو اس وجہ سے بھی کل بہت سارے کام کرنے والے تھے, وہ کچھ جو کناتے ہیں, ٹینٹ شینٹ, یہ وہ چیزیں تھیں وہ واپس کرنی. وہ آ رہے ہیں, کوئی مہمان آ رہا ہے چائے کا, جیسے ہمارا ایک کلچر ہے گاؤں میں. تو اینی ویز, السلام علیکم یا حلال قبور. سکینہ بی بی زوجہ غلام سرور, یہ 24 نومبر 2013 کو ان کی وفات ہوئی. اللہ کریم ان کی بھی بخشش فرمائے, سب کی بخشش فرمائے, سب کی مغفرت فرمائے, سب کا سفر آخرت آسان ہو, سب کے اوپر نبی پاک علیہ السلام کا کرم ہو. یہ نوجوان آگے ہیں, اب یہ بچے ہیں بڑے خوش قسمت, ان کو چھوٹی سی عمر میں ڈیمونسٹریشن ہو گئی ہے بڑی, تو آ کے پڑھتے ہیں. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. اپنے والدین سے پیار کریں, ٹوٹ کے چاہیں ان کو فرسٹ پرائرٹی بنا لیں. یقین مانیے میں آپ کو صرف اتنا اشارہ کر سکتا ہوں, جو وقت گزرے گا بہت ساری باتیں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ میں نے اس 1.25 مہینے میں کیا دیکھا ہے, کیا پا لیا ہے. مجھے لگتا یہ ہے کہ میری زندگی کا یہ سب سے خوبصورت عہد تھا, سب سے خوبصورت سمے تھا, سب سے خوبصورت پل تھے جو میرے بیتے ہیں. میں نے زندگی میں شاید کوئی کام ڈھنگ کا نہیں کیا, یہ مجھے لگتا تھا ہمیشہ. لیکن یہ میرے دل میں ایک جہاں غم اور سوز اور درد ہے, اس کے ساتھ ساتھ ایک یہ طمانینت ضرور ہے کہ مجھ جیسے گناہ گار کو, یعنی میں ایک لاڈ ہوتا ہے نا کہ انسان سوچ میں سوچتا ہوں اور میری آنکھوں میں, یعنی وہ میرے پورے وجود میں عاجزی اتر آتی ہے کہ میرے جیسے بندے کو اللہ نے یہ موقع دے دیا. یعنی کوئی بھی بہانہ بن سکتا تھا کہیں بھی, لیکن شاید میری سیاہکاریاں, میرے گناہ, میری لغزشیں, میری نادانیاں اتنی زیادہ تھیں کہ کسی اور عمل سے یہ پاپ دھل نہیں سکتے تھے. اب سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تو مجھے وہ موقع مل گیا کہ میں نے یہی کیا, تزکیہ کیا. میں اپنی والدہ کے پاؤں جب چومتا تھا تو میں یقین مانو میں مذاق میں کہتا تھا سارے بہنوں بھائیوں کو, میں کہ مجھ سے دعا کروا لو. اور ایک دفعہ لٹرلی امی جی نے بھی کہا کہ ان کے لیے تم دعائیں کرو. تو
مجھے ایسے لگتا تھا کہ، اور ان دنوں میں نے جتنا، یعنی میں شاعر نہیں ہوں، لیکن میں بیجی جب سو جاتی تھی میں چھت پہ جا کے لیٹتا تھا اپنی چارپائی پہ، تو مجھے لگتا تھا میرا ایسے یعنی لائیو چل رہے ہیں شعر اور وہ کلام اور وہ سارا، ایسا جیسے بندہ دھل جاتا ہے اندر، موسم نکھر جاتا ہے. آپ سمجھ رہے ہو نوجوان میں کیا کہہ رہا ہوں؟ یہ ماں باپ کی خدمت حالانکہ میں نہیں کر سکا جتنی مجھے کرنی چاہیے، میں خود مانتا ہوں اس چیز کو، لیکن پھر بھی جو تھوڑی بہت توفیق ہوئی اللہ کی مہربانی سے ہوئی ہے، اللہ کا کرم ہے، اس نے انتخاب کیا ہے اس بات کا. تنویر کو تو خیر بہت زیادہ مزے اور نشے ہیں، وہ ہمارا اللہ تعالیٰ اس کو زندگی دے، اس کو اجر دے، سب سے پیارا بھائی ہے. سب نے طائر بھی اپنی روٹی صبح سے رات گئے تک، اس کا لاڈ ہی مختلف ہے، سب سے زیادہ وہ اکھڑا ہے. وہ جو امریکہ میں ہے، وہ جن زنجیروں میں جکڑے گئے، یہ کرونا فلائٹس کا نہ آنا، تو وہ آ نہیں سکے، تو ان کا درد سب سے الگ ہے. وہ بڑے ہیں لیکن اب ہمیں انہیں حوصلہ دینا پڑتا ہے. تو اللہ کریم آپ سب لوگوں کو خوش رکھے، سدا محترم رکھے. آپ لوگ دعائیں کریں اپنے اپنے والدین کے لیے، سب کے لیے کیا کریں. بے جی کے لیے دعائیں کریں، میرے لیے دعائیں کریں. اللہ کریم ہمیں ثابت قدم رکھے، ہماری زندگیوں میں بھی نکھار آئے. چونکہ ابو جی کی ذمہ داریاں بہت اب ہم فیل کرنا شروع ہو گئے ہیں. لائف پارٹنر کا چلا جانا یہ ایک بہت بڑی منزل ہے. اولاد کا شاید اتنا صدمہ نہیں ہوتا اتنا گہرا جتنا شریک حیات کا. اللہ کریم ان کو بھی صبر عطا فرمائے اور سکون دے. بہت ساری دعائیں آپ سب کے لیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.